الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ احسان ایک بہت ہی بلند مقام ہے اور یہ ایک اونچا درجہ ہے جہاں صرف خالص سچے اور پکے مومن جو ہیں وہی پہنچتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور پھر اسی کمال ایمان کے ذریعے سے وہ احسان کے درجے کو پہنچے۔ اور احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی یا ہم اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یہ سمجھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کے لیے جو چیز محرک بنتی ہے، ابھارتی ہے، اس کے دو بنیادیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان مخلوق کے ساتھ، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، تم بھی احسان کرو جس طرح سے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اور دوسری اصل یا دوسری بنیاد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو جزائے حسن عطا فرماتا ہے، بہترین بدلہ دیتا ہے، اور یہ وہ بدلہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں محفوظ ہے، یہ ضائع نہیں جاتا۔ اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، نیکوکاروں کے اور احسان کرنے والوں کے اجر اور ثواب کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ دوسری جگہ فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنوں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں، نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو ایسی بدلہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جزا میں یا ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کے اجر میں اضافہ کریں گے۔ اور اب آگے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو احسان ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ کیا ہے، کہ اس کی وضاحت کرتے ہیں ہم صاحب کہ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے بندوں کے ساتھ، یہ اتنی واضح چیز ہے کہ بندے کو اپنے تمام معاملات میں سے ہر ایک معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ معاملہ نظر آتا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے جو لوگ ہیں ان میں بھی ایک بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے اس کے ساتھ احسان کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان کی جو شکلیں ہیں بندے کے ساتھ، وہ یہ اب یہاں پہ امام صاحب نے آگے ترتیب وار کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے پیدا کیا، وہ موجود نہیں تھا، It doesn't exist۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل نان ایگزسٹنس سے جو ہے پیدا کیا اور اس کو وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان یہ بات دیکھتا نہیں ہے؟ یہاں پہ جو دیکھتا ہے، علم یرا جو ہے، یہ جو رأى اور یرا اس سے جو فعل بنتا ہے، یہ دیکھنا وہ ہوتا ہے جو سمجھ کے معنی میں آتا ہے۔ ہم اردو میں اس طرح بولتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہارے دماغ میں بات آتی نہیں۔ تو کیا انسان یہ سمجھتا نہیں، اس بات کو جانتا نہیں کہ ہم نے اسے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ نہیں تھا؟ اور دوسری جگہ فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا بھی وقت گزرا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ مطلب ہاں گزرا ہے، اس طرح کا ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اس کا کوئی شے مذکور نہیں تھا۔ اسی طرح سے دوسرا احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس کی ظاہری شکل و صورت پرفیکٹ بنائی، اور اسے باقی تمام مخلوقات کے اوپر واضح جو ہے وہ
فضیلت اور ترجیح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صورکم فاحسن صورکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت گری کی اب بہترین صورت گری کی۔ اور دوسرے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اسی طرح انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق کی کفالت کا وعدہ کیا ہے، اپنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، بندے کو وہ رزق دے گا۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقٍ، تو تم اللہ ہی کے پاس اپنا رزق جو ہے تلاش کرو۔ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ دوسری آیت ہے جس کا ترجمہ یہ کہ بھلا کون ہے کہ اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے تو تمہیں رزق وہ دے، اگر وہ اپنا رزق روک لے نہ دے تو پھر کوئی ہے کہ جو تمہیں رزق دے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے بندوں کے ساتھ کہ اس نے تمام مخلوقات کو انسان کی نفع رسانی کے لیے بنایا یا ان کی نفع رسانی میں لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمام چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی۔ اور تمہارے لیے ایک دوسری ہے، اس کا آیت کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند، ستارے، یہ تمام اپنے حکم سے مسخر کیے۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خدمت میں، تمہاری نفع رسانی میں لگائے۔ ایک اور جگہ فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں مسخر کی جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، یہ سب کے سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان بندوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر معرفت کے جو آلات ہوتے، ادوات ہوتے ہیں، وہ اسے عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن سے انسان سیکھتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دماغ ہے، یہ تمام چیزیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنائی۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے عطا کی، اس لیے بھی کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خیر اور شر کی تمیز جو ہے نا وہ سیکھے، وہ پہچان سکے کہ کیا چیز خیر ہے، کیا شر ہے، کیا اچھی ہے، کیا بری ہے، اور کیا خوبصورت ہے، کیا بدصورت ہے۔ اور یہ ہے انسان کی عقلیں، نگاہیں، کان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ترجمہ کرتا ہوں، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں، کچھ نہیں حاصل ہے، اور تمہیں اس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور دوسرے فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے، لیکن تم ہو کہ بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بہت ہی کم لوگ جو ہے نا شکر گزار بنتے ہیں۔ اور شکر گزار یہاں پہ بننے کا مطلب یہ کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں جن کے ذریعے تم پہچانتے ہو کہ تمہارا معبود حقیقی کون ہے، رزق تمہیں کون دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اسے جاننے کے باوجود تم یہاں وہاں جاتے ہو، کوئی قبروں پہ چاہتا ہے، کوئی درختوں پہ، کوئی پتھروں کو، کوئی جانوروں کو، اس چوپایوں کو، اس طرح سے بت بنا رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان بندوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا کہ اس کی فطرت میں اپنی معرفت رکھی اور اپنی توحید کا ادراک اور شعور اسے عطا فرمایا۔ یعنی گویا اس کی فطرت سلیمہ تھی۔ اگر فطرت کو سلیمہ باقی رکھا جائے، درست باقی رکھا جائے، تو وہ ایک ہی انسان جو ایک ہی خالق کو جانے گا اور مانے گا، دوسرا نہیں، شرک نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کو مزید بتانے کے لیے اپنے رسول مبعوث فرمائے، کتابیں نازل کی، اپنے دین کی رہنمائی عطا فرمائی، اور اس کے اوپر اپنی حجت جو ہے قائم کی۔ اور اب انسان کے سامنے سب کچھ واضح ہونے کے بعد بس یہی ہے کہ صرف باقی رہ گیا کہ وہ قبول کرے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہے،
اللہ کی ہدایت کو، اس کی رہنمائی کو قبول کرنا چاہیے، اور اس کو قبول کر کے وہ جو ہے محسنین میں شامل ہو جائے گا، نیکوکاروں میں، احسان کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، دوسرا طریقہ اس کے برعکس کہ انسان سب کچھ جاننے کے باوجود اعراض کرے، منہ موڑ لے، اور بدکاروں میں اور برے لوگوں میں شامل ہو جائے، یا احسان کے بجائے وہ بھلائی کے بجائے برائی کا جو ہے نا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو ہم نے راستہ بتا دیا ہے، راستے کی رہنمائی عطا کر دی، بتا دیا یہ راستہ صحیح ہے، لیکن اب اس کو آزادی دے دی ہے کہ اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرہ بنے۔ دوسرا فرمایا کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھلائے، مطلب بھلائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اجا فرمایا کہ اے الناس، اے لوگو، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے حق کو لے کر تمہارے رب کی جانب سے، تو تم ایمان لاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور فرمایا کہ رسلا مبشرین منذرین، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے بشارت دینے والے بنا کر اور انذار کرنے والے بنا کر، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے بعد، یعنی رسول آ گئے تو اب کوئی حجت نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں، ہمیں رسول نہیں ہمارے پاس آئے، ہمیں کتابیں نہیں ملیں، تو ہم نے یہ مبشر اور منذر رسول بھیجے تاکہ وہ آ کے بتا دیں۔ اب اس کے بعد کوئی سب کچھ واضح ہو گیا، کسی کے پاس کوئی آرگومنٹ کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی کہ ہمارے پاس تو آئے ہی نہیں۔ اور فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے، نور کا مطلب روشنی، روشنی یعنی تاریکی تھی، روشنی آ گئی، اب تو اس میں دیکھو راستہ، کتاب آ گئی ہے، بالکل واضح کتاب، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو اس کی رضامندی کے، اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، انہیں سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے، دکھاتا ہے یہ سلامتی کا راستہ ہے، اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اپنے اذن سے، اور انہیں سیدھا راستہ جو ہے بتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ احسان یہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات بندوں کے ساتھ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا سکتا، اور نہ ہی ان کی کوئی حد ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنے اس کے اور کیا کیا احسانات ہیں۔ اور یہ احسان ایک بار، دو بار، ایک دن، دو دن کا نہیں، یہ لگاتار ہے، اور کبھی کٹتا نہیں، کبھی رکتا نہیں، کبھی تھمتا نہیں، نہ ختم ہوتا ہے، یہ کسی جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، ہر لحظہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان اپنے بندے پر جاری رہتا ہے، سو رہا ہوتا ہے تب، جاگ رہا ہوتا ہے تب، صحت کی حالت میں ہے تب، بیماری کی حالت میں ہے تب، آزمائش میں ہے، آزمائش سے نکل گیا، امتحان سے نکل گیا، ہر حال میں اس کے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس کی نعمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ حرکت کرتا ہے، جب وہ یعنی حرکت کرتا ہے تو اس کی یہ حرکت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کا احسان ہے، وہ سانس لیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور حتیٰ کہ انسان جو اللہ کی طاعت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کے ساتھ، کہ اس نے اس بندے کو توفیق دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں یہ ریس پڑھتے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، خدا کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا، مطلب ایک اللہ کا احسان نہ ہوتا، تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، نہ صدقہ کرتے، نہ خیرات کرتے، نہ نماز پڑھتے۔ یہ اللہ کا جو ہے نا وہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ کا رسول یہ کہہ رہا۔ اور اسی طرح سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرمائی تم نے مانگی۔ یہاں مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہیں منہ سے مانگا تو آپ کو مل گئی، اس کا مطلب تمہاری فطرت کے اندر تمہاری ضروریات جو ہیں وہ تمام، یعنی گویا سوال ہیں، وہ ہر وہ چیز تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور تم اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ جو دوسرا فرمایا کہ جو بھی اے انسانوں تمہارے پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اور
اب بندے کا احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کے احسان سے، بندے کے احسان سے، بندے کی خوبی سے، بندے کی نیکی سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے مومنین یا محسنین ان کے احسان کا کوئی نفع پہنچنے والا نہیں، نہ کوئی نقصان پہنچنے والا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں نکالے باہر کرے، کھسکا دے یہاں سے، جاؤ اے لوگو، اللہ چاہے تو تمہیں نکال دے یہاں سے اور تمہاری جگہوں پہ دوسروں کو لے کر آئے، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی کیا ہے، آسان۔ اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور کہ اس مقام پر تم نہیں پہنچ سکتے کہ جس کے ذریعے تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ ہی اس مقام پہ پہنچ سکتے کہ تمہیں کوئی مجھے نفع اور فائدہ پہنچا دو۔ اے میرے بندو، اگر تم میں کا پہلا اور آخری شخص، جتنے ہیں آدم سے لے کر آخری دم تک، یہ سب کے سب انسانوں میں سے اور جنوں میں سے سب کے سب جو سب سے زیادہ متقی انسان ہے اس کے قلب پر جمع ہو جائیں، یعنی پوری دنیا شروع سے آدم سے لے کر آخر وقت تک جو پوری انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ متقی شخص گزرا ہے، ویسے سب کے سب بن جائے، کوئی ایک بھی گنہگار نہ ہو، کوئی بھی ایک ابو جہل ابو لہب نہ ہو، سب کے سب ایک دل پر جمع ہو جائیں تو میری بادشاہت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے سب کے سب، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، جن اور انس، سب کے سب فاجر ترین قلب کے اوپر اکٹھا ہو جائیں اور وہ چاہیں کہ میرے بادشاہت میں سے کچھ گھٹا دیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ بنیادی وہ اصل ہے یا بنیاد ہے جو ہر مومن کو چاہیے کہ اس کا علم اس کو ہونا چاہیے، وہ جانے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر قرآن شریف میں اسے بار بار دہرایا گیا ہے، اور یہ اصل یہی ہے کہ ہر احسان، ہر نیکی جو بندہ کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور ٹھیک اسی طرح سے ہر وہ برائی، بدکاری، غلط کاری جو کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی پر پلٹ کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم احسان کرو گے تو اپنے لیے احسان کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو اپنے لیے برائی کرو گے۔ اللہ کا کوئی اس میں بننے اور بگڑنے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی آیات آ چکی ہیں، بصیرت افروز آیات آ چکی ہیں۔ تو جو کوئی دیکھے گا یا ان آیات سے فائدہ اٹھائے گا تو اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے، اور جو اندھا بن کے رہے گا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، کسی اور کو نہیں۔ اور فرمایا کہ جو شکر گزار بنے گا تو اس کی یہ شکر گزاری اسی کو فائدہ دے گی، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اس کا بھلا اسی کو ہوگا، اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا، اور جو گمراہ کرے گا، گمراہ ہوگا، اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو وہ برائی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرمائے اور احسان کی توفیق دے۔ ہر وہ کام جو نیکی کا ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے اور برے راستوں سے اور بری چیزوں پر اکسانے والی چیزوں سے ہمیں دور رکھے، ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔